آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ما عندكم ينفد وما عند الله باق صدق الله العظيم. بزرگوں اور دوستوں، دین اسلام نے جہاں پر بدنی عبادات، جب ہم اور آپ بدن کے ذریعے سے جن عبادات کو انجام دیتے ہیں ان کی طرف ترغیب دلائی ہے، وہیں پر مالی عبادات کی طرف بھی پورے زور و شور اور پوری تاکید کے ساتھ ترغیب دلائی ہے. اسی لیے دیکھیے صدقہ و خیرات کے کتنے فضائل بیان کیے گئے قرآن مجید کے اندر بھی اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی. اسی طرح سے صدقہ فطر جس کو واجب قرار دیا گیا، اسی طرح سے اگر انسان سے کوئی ایسا کام ہو جائے جس کو کفارہ دینا پڑ جائے شریعت کی نظر میں، تو پھر اس کے لیے کفارات کی شکل میں ایسی چیزیں رکھی گئیں جس سے غربا کا فائدہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے قسم کھائی، اب وہ اس قسم کو پورا نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کو کفارہ دینا ہے، پھر اس کے لیے کفارے کے طور پر 3 دن روزے رکھنے ہیں. اسی طرح سے عمدن رمضان میں کسی نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی، اس کو مسلسل روزے رکھنے ہیں، لیکن وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، قادر نہیں ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے، تو پھر 60 مسکینوں کو اسے کھلانے کے لیے کہا گیا. بہرحال اسی طرح سے دم تمتع ہے، حج کے موقع پر جو دم دیا جاتا ہے اس کے اندر جو تمتع کا جم دیتے ہیں اس سے بھی فقراء کا فائدہ ہوتا ہے. بہرکیف اسلام کے اندر جہاں بدنی عبادات کی طرف ترغیب دی گئی ہے، وہاں پر مالی عبادات کی طرف بھی ترغیب دی گئی ہے، اور پوری تاکید کے ساتھ اس کا حکم دیا گیا ہے. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر اپنے غریب بھائیوں کا، غریب لوگوں کا کتنا خیال رکھا گیا ہے اور ان کی خیرخواہی کتنی کی گئی ہے، اسے ہم اور آپ پوری طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے صدقہ جو ہم کسی کو مالک بنا دیتے ہیں، کوئی غریب آدمی اس کو ہم نے مالک بنا دیا، یہ صدقہ ہے، اس پر بہت بڑا ثواب ملتا ہے. ایک ہے اس طرح سے صدقہ کرنا کہ اس کا کسی کو مالک نہیں بنایا جاتا، اس میں اس کا جو نفع ہے اس نفع کا مالک بنایا جاتا ہے. مثال کے طور پر سمجھیے کنواں ہے، کنواں آپ نے وقف کر دیا، یہ بھی صدقہ ہے، لیکن اس صدقے کو صدقے جاریہ کہتے ہیں. یہ ایسا صدقہ ہے جس سے لوگ فائدہ تو اٹھا رہے ہیں لیکن اس کا مالک نہیں بن رہے ہیں. اس کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں اور اس پر بہت بڑا ثواب اس کو مل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من 3 صدقات جاریہ. جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا اعمال کا جو سلسلہ ہے بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 ذرائع ایسے ہیں جن ذرائع کے سے انسان کے عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اس میں سب سے پہلے بیان کیا گیا صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جس سے تمام لوگوں کو فائدہ ہو، اور مزید تفصیلات اس کے اندر ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 اعمال ایسے ہیں جن کا اجر انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا ہے. ایک ہے علم، کسی کو سکھایا، وہ سیکھ رہے ہیں، سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے، آدمی مر چکا ہے، قبر میں ثواب ملتا رہتا ہے. ایک ہے کسی نے درخت لگایا،
درخت سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. کسی نے کنواں کھودا، بورویل کا انتظام کیا، مثال کے طور پر آج کے اس زمانے کے اعتبار سے پانی واٹر فلٹر کا انتظام کیا، پورا نہیں کر سکتا، کچھ نہ کچھ اس میں حصہ لیا مثال کے طور پر، اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. اسی طرح سے نہر جاری کی، لوگوں کی پانی کا انتظام ہو رہا ہے، اس کو اس کا ثواب ملتا ہے. مصحف کو وقف کر دیا، لوگ اس سے پڑھ رہے ہیں، اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. آپ نے ایسی اولاد، ان کی ایسی تربیت کی اولاد کی کہ وہ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اس کا ثواب انسان کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. یہ ہے، اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ. بزرگوں اور دوستوں، اسی کو کہتے ہیں وقف. جو وقف ہے اس میں بھی اس کو بیچا نہیں جا سکتا. لا یباع ولا یورث، اس کا کوئی وارث نہیں بنتا. ولا یوہب، وہ کسی کو ہبہ میں، عطیہ میں، انعام میں، تحفے میں نہیں دیا جا سکتا. یہ ہے وقف. اللہ کے فضل سے شروع اسلام سے وقف کا نظام رہا ہے، اور پچھلے انبیاء علیہ السلام کے یہاں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں، مسجد نبوی کی تعمیر فرما رہے ہیں. کس کے روپے سے؟ اپنے جیب کے روپے سے اس زمین کو خرید رہے ہیں اور اس کو اللہ کے لیے وقف کر رہے ہیں. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا ہے. پھر وہاں پر مسجد بنی، اور جتنے لوگ نماز پڑھیں گے مسجد بنانے والوں کو ثواب ملتا ہے. اسی طرح سے صحابہ کرام کے پیسوں سے مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خیبر کے موقع پر بہت ایک زمین آئی، خود انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زمین کا یہ حصہ مجھے اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، آپ سمجھ نہیں سکتے، تو کیا کروں میں اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیجئے. اس طرح کے کچھ الفاظ تھے، تو انہوں نے اس کو وقف کر دیا، اب ان کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں جب پانی کی قلت ہوئی تو انہوں نے ایک کنواں خریدا اور اس کنویں کو وقف کر دیا، تو اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا. اور آج بھی سعودیہ کے بینکوں کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اکاؤنٹ موجود ہے، اور اس کے ذریعے سے یتیموں کی کفالت کی جا رہی ہے، ان کو ثواب ملتا رہتا ہے. بزرگوں اور دوستوں، یہ وقف والا عمل اتنا زبردست عمل ہے کہ انسان زندگی میں تھوڑی سی کوشش کرتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے، لیکن اس کو مرنے کے بعد اگر اس کا فائدہ قیامت تک بھی چلتا رہے، اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. تو اس بنیاد پر ہمارے اس ملک میں بھی بہت سارے اوقاف ہوئے، بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے بادشاہوں نے، بہت سارے حکمرانوں نے، بہت سارے اہل ثروت حضرات نے اپنی زمینیں وقف کر دی. اتنی ساری زمینیں ہمارے اس ملک کے اندر موجود ہیں، پوری دنیا میں کہیں پر نہیں ہے. پوری اندازیہ اور اس کی رپورٹ کے مطابق، سیچر کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق 5 لاکھ جائیدادیں ہیں ہم لوگوں کی اوقاف میں. بہت ساری جائیدادوں پر ناجائز قبضہ ہو چکا ہے. اور ہماری صوبے کرناٹک میں ایک رپورٹ کے مطابق، اندازے کے مطابق، پورے 54,000 ایکڑ زمین، 54,000 کروڑ ایکڑ زمین یہاں پر موجود ہے، اور پھر اس میں سے 27,000 تقریباً وہ غیروں کے قبضے میں جا چکی ہیں. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، کتنے بادشاہوں نے اس کے لیے اپنی زمینیں وقف کی، کتنے اہل ثروت نے وہ زمینیں وقف کی. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان زمینوں کو ہم بچائیں. جب یورپی سامراج، برطانوی سامراج کا یہاں پر مسلط کیا گیا ان کو، تو پھر وہاں پر انگریزوں نے ہماری زمینیں ہڑپ کرنا شروع کر دی. پھر اس کے بعد اس وقت کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے، اور وہاں پر وقف ایکٹ کے نام سے 1923 کے اندر ایک مسلم وقف ایکٹ بنایا گیا،
جس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ مسلمانوں کی اوقاف کا تحفظ ہوا. پھر اس کے بعد آزادی کے بعد اس سلسلے میں کوئی کام نہیں ہوا. 1954 کے اندر پھر اس کو بنایا گیا، ایکٹ بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد 1984 میں، اور پھر اس کے بعد 1995 میں، اور پھر اس کے بعد 2010 میں. اور ان کے پیچھے مسلمانوں کی ان طرح سے ان پر سے مسلمانوں کے قبضے کو کمزور کرنا مقصود رہا. یہ جو 2010 کے اندر جو فیصلہ کیا گیا، عین جمعے کی نماز کے وقت کیا گیا، چند لوگوں کی موجودگی میں، پھر وطن کے غیور لوگوں نے، ہمارے اداروں نے، مسلم پرسنل بورڈ نے، ان کے ذمہ داروں نے کچھ کوشش کی، تو 2013 میں اس طرح کی کچھ ایکٹ بنائے گئے، ترمیمات کی گئی، جس سے پھر فائدہ ہوا، اور پھر اس کے اندر کچھ امید کی جھلکیں نظر آنے لگی. لیکن پھر آج کی جو فسطائی طاقتیں ہیں وہ اس پر تلی ہوئی ہیں کہ جو 2013 میں جو ایکٹ بنایا گیا تھا، جس سے ایکٹ کو کچھ حد تک زمینوں کو کچھ حد تک تحفظ مل چکا تھا، اب اس کے اندر 40 ترمیمات لا رہے ہیں، اور اس کے لیے پوری کوشش کیے ہوئے ہیں، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ ہمارا قبضہ اس پر سے کمزور ہو جائے. جو زمین ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کی تعلیم کے لیے، ہم مسلمانوں کے مسائل کے لیے استعمال ہونی ہے، اور اس کو استعمال کر کے ہمارے تمام دنیاوی مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، پھر ہمیں کسی کے سامنے کاسی گدائی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. آج اس زمینوں کے پر سے ہمارے حق کو کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو ہماری اس وقت کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو جانیں، سب سے پہلے اس کو اپنے لوگوں کو سمجھائیں، اپنے نونہالوں کو بتائیں کتنی بڑے فائدے کی چیز ہے، اور کس مقصد کے تحت انہوں نے کیا تھا اس زمینوں کو وقف. اگر ہم اسی طرح سے خاموش رہیں گے اور پھر اس کے لیے ہم کوشش نہیں کریں گے، ملت کی جو تنظیمیں ہیں، جو ہمارے ذمہ داران ہیں، اگر ہم کو بلائیں گے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، تو ہم اس کے لیے تیار رہیں. تو میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ایک طرف تو ہمیں سمجھنا ہے وقف کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور اس کا کتنا بڑا فائدہ ہم لوگوں کو اپنے مرنے کے بعد ملے گا. ہم مثال کے طور پر ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، لیکن ہمارے جو بزرگوں نے جو یہاں پر کر کے ہم کو دے دیا ہے، کم از کم ہم اس کی حفاظت کے لیے آواز تو اٹھا سکتے ہیں، اس کے لیے کوشش تو کر سکتے ہیں، اس کے سلسلے میں لوگوں کو بیدار تو کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرنے کی ہم سبوں کو ضرورت ہے. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، دین اسلام کے اندر وقف کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے. حضرت سعد بن عبادہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء، پانی کا انتظام کیجئے. تو انہوں نے اپنی ماں کے نام پر بیر ام سعد، اپنی ماں کے نام پر کنویں کو وقف کر دیا، جس کا فائدہ مسلسل جو ہوگا ان کو قیامت تک ان کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا. بہرحال یہ بہت اہم ترین چیز ہے، اس کی طرف ہم توجہ دیں، اپنے اعتبار سے توجہ دیں، اور جو ہماری اوقاف ہیں، جو ہماری جو زمینیں ہیں جو غیروں کے قبضے میں ہیں یا ایسے لوگوں کے قبضے میں ہیں جو اس سے صحیح طور پر ملت کو فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں، اس کے سلسلے میں ہم جانکاری حاصل کریں، اور پھر اس کے سلسلے میں ہم لوگوں کو بیدار کریں، اور اپنے سے جو کچھ ہو سکتا ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم انجام دیں. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنی جائیداد کو وقف کرنے کے لیے اس کے سلسلے میں توجہ دینے اور آخرت میں اپنے لیے ثواب جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبوں کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.